بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سہیل وڑائچ، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ویلاگ کا وہ ہے ایران کی تازہ صورتحال، پاکستان اور عالم اسلام پر اس کا کیا اثرات ہیں اور اگلی دنیا، کل کی دنیا کیسی ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے چند دنوں تک، لیکن اگر صدر ٹرمپ کے بیانات پر غور کیا جائے اور اس کے لفظوں پر غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جب تک صدر ٹرمپ کی مرضی کی حکومت نہیں آتی اس وقت تک اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں رجیم چینج کا مطلب ہے حکومت اور پوری کی پوری حکومت تبدیل کرنا، جبکہ اس وقت اگرچہ آیت اللہ خامنائی چلے گئے ہیں لیکن وہی نظام قائم ہے، انہی کے نائبین جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، دوسری یا تیسری جو ان کی ٹیئر ہے وہ چلا رہی ہے، تو اس سے تو امریکہ کو کوئی فائدہ بظاہر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایران ایسا ہو کہ وہ مزاحمت نہ کرے اور امریکہ کی مرضی سے چلے، نیوکلیئر ڈیل کرے اور جو امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ ختم کرے اور اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ بنے۔ تو یہ فی الحال تو اگرچہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ایران کا، آیت اللہ خامنائی اور جو ٹاپ کی قیادت تھی وہ چلی گئی، لیکن پھر بھی اس سے امریکہ کو یہ فائدہ نہیں ہوا کہ کوئی نظام بدل جائے، رجیم چینج ہو جائے، ریاست کی پالیسیاں چینج ہو جائے۔ ایران کی ریاست کی آج بھی وہی پالیسیاں ہیں جو آیت اللہ خامنائی کے زمانے میں تھی۔ تو ایک تو پہلی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جب تک یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار مثال دیتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے وہاں کس طرح ہوا کہ ہم نے صدر کو اٹھایا اور اس کے بعد جو ساری حکومت ہے وہ ہماری مرضی سے چلنی شروع ہو گئی، سارے معاہدے امریکہ سے ہو گئے، سارے معاملات امریکہ سے طے ہو گئے۔ اب بظاہر ایران کے اندر ایسا ہونا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو فوری طور پر اتنے بڑے سانے کے بعد فوری تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جو بھی آئے گا اس کو سپیس چاہیے، وہ ایسا کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، نہیں تو ایک طرف امریکہ کی جتنی بھی حمایت ہو ایران میں وہ حکومت نہیں چلا سکتا۔ لیکن میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے وہاں اپنے فیورٹس چن رکھے ہوں گے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر ہی تو وہ حملے کرتا ہے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر تو اس کے ٹارگٹ کا صحیح انتخاب ہوتا ہے، انہی فیورٹس کی بنیاد پر انہی میر جعفر یا جو غدار ہیں ایران کے، انہی کی بنیاد پر تو ساری جاسوسی کی جاتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی سسٹم کے اندر بھی ہوں گے، اور امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ لوگ زمام اقتدار یا کم از کم فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس آئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک امریکہ اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے اور ایران کس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی آزادی خود مختاری کو، اور کس حد تک جو ہے وہ جھک کے راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو ایک طرح سے فال ہے یا وہاں پہ جو رجیم کی کو اس طرح سے قتل کیا جانا ہے، شہید کیا جانا ہے، اس کے بعد عالم اسلام میں جو پہلے دو متحارب قوتیں تھیں ان میں بھی اب صرف ایک قوت رہ گئی۔ پہلے ایرانی انفلوئنس تھا اور دوسرے طرف سعودی انفلوئنس تھا، جو ساری اسلامی دنیا کے بلاک تھا یا جو 50 ملک تھے وہ انہی دو ممالک کے درمیان آپس میں بٹے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کا انفلوئنس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے پہلے عراق پر جو شیعہ میجورٹی کو اسٹیبلش کیا اور وہاں پہ شیعہ حکومت جو ہے وہ آ گئی، جبکہ اس سے پہلے جو صدام حسین کی حکومت تھی وہ سنی حکومت تھی۔ شام میں پہلے ہی جو ہے الوائٹ کی حکومت تھی، بشار الاسد کی اور حافظ الاسد کی، لیکن باوجود اختلافات کے جو ایران ہے اس نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور آخری وقت تک بشار الاسد کو اور ان کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سے ممالک نے رول ادا کیا،
اور بالآخر بشار الاسد کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح آپ بڑی دیکھیں کہ جو حماس ہے یہ سنی انتہا پسند ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو جو تعلق تھا، اشتراک تھا، بہت گہرا تھا ایران کا، پاسداران انقلاب کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ساری سپلائی جو تھی، ساری سپلائی لائن شام سے ہو کے فلسطین اور غزہ تک پہنچتی تھی، اور ان کی آئیڈیالوجیکل ٹائز بھی بہت مضبوط تھے، اور دوسری طرف اسرائیل کا ظلم اور طاقت جو تھی وہ بھی انہیں اکٹھا رہنے پر اور مل کر اسٹریٹجی بنانے پر مجبور کرتا تھا۔ پھر اسی طرح لبنان میں آپ دیکھیں کہ وہاں حسن نصر اللہ صاحب تو ڈائریکٹلی ٹرینڈ ایجوکیٹڈ یہ ایران سے ہوئے، اور یہ بھی ڈائی ہارڈ ایران کے جو ایران کی جو روحانی قیادت تھی اس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو اب جب یہ ساری لڑائی انیشلی شروع ہوئی تو شاید امریکہ بھی اس حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جب غزہ کے اندر ان کو کوئی بڑی کامیابیاں نہ ملیں، اگرچہ قتل عام کیا انہوں نے، تو وہ اس سارے نیٹ ورک کو وہ جان گئے کہ جب تک حزب اللہ جو ہے اس سے لڑائی نہیں ہوتی، اور اس وقت تک حماس کا زور ٹوٹنا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک طرف غزہ پہ بمباری کی، دوسری طرف انہوں نے ایک بڑی لمبی پلاننگ کی، جو کہ ان کا یونٹ 2800 ہے، جو کہ انٹیلیجنس یونٹ ہے اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتا ہے، اور جو جاسوسی نیٹ ورک ہے اس کو چلاتا ہے۔ تو انہوں نے، آپ نے وہ سب نے کہانی تو سنی ہوگی کہ انہوں نے پوری پیجرز کی ایک نئی کمپنی بنائی ہنگری کے اندر، اور اس کمپنی کو بنا کے کھڑا کر کے جو پیجر بناتی تھی اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ حزب اللہ کو دلوایا، اور پھر اس میں جو وہ بم رکھے گئے جو ایک خاص سگنل پہ پھٹتے تھے، اور وہ بہت عرصہ ان کے پاس پیجر حزب اللہ کے پاس وہی رہے، اور پھر آخر جب اس نے اس قیادت کے خلاف کارروائی کی تو وہ سب کے پیجر پھٹ گئے، اور حسن نصر اللہ جو تھے وہ ایک بڑی مضبوط جو عمارت تھی اس کے تہہ خانے میں ان کا بنکر تھا، اور اس کے اوپر ساری آبادی تھی، اور اس لیے اس کو بڑا محفوظ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ غزہ کے اندر بھی ساری انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز موجود ہیں، پناہ گاہیں موجود ہیں، اور اسی طرح لبنان کے اندر بھی تھی۔ لیکن انہوں نے کوئی ایسا بم، پہلے سے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو بم مارا ہے، جو اوپر بلڈنگ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بنکر کو نقصان پہنچا، اور حسن نصر اللہ جو ہے ان کی بھی شہادت ہو گئی اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شام کے اندر ایران نے بڑی کوشش کی، قاسم سلیمانی کو بھیجا، ابتدائی طور پر انہیں فتح بھی مل گئی، پھر جب بالکل کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر روس کو بھی انوالو کیا گیا، روس نے بھی آ کے بمباری کی، لیکن الٹیمیٹلی IS اور باقی گلف کے جو ممالک ہیں ان کی مدد سے وہاں بھی ایران کو وہاں سے ریٹریٹ ہونا پڑا، اور جو دوسری حکومت ہے وہ آ گئی، جو کہ ظاہر ہے القاعدہ ریلیٹڈ حکومت ہے، اور کٹر یہ بھی سنی حکومت ہے، لیکن اس نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، حالانکہ پہلے ان کی دونوں کی آپس میں لڑائی تھی، لیکن چونکہ ایران کے خلاف اکٹھے تھے اس لیے مل گئے۔ تو آپ یمن میں ابھی تک یہ معاملہ جاری ہے، لیکن بالآخر یمن میں بھی چونکہ ساری سپلائی لائنز کٹ جائیں گی تو یمن میں بھی بالآخر پرو ایران جو ملیشیا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو اب آخری جو حملہ کیا اس نے ایران پر، جب کہ اس کو نہتہ کر لیا، یک و تنہا کر لیا، اس کے سارے ونگز جو تھے ان کے ساتھ پہلے لڑائی کر کے ان کو شکست دے دی، تو اب ان کی اندر انفلٹریشن ایسی ہے کہ ان کو ہر ایک کی موومنٹ کا پتہ ہے، انہوں نے ہر شخص کے بارے میں پروفائل بنا رکھے ہیں کہ کس کے آنے سے ہمیں فائدہ ہے، کس کے آنے سے ہمیں نقصان ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایران کے لیے سب سے بڑی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ کم از کم ایسا ماڈریٹ سامنے لے آئیں جو وقتی طور پر اس جنگ کو ٹال سکے، تاکہ انہیں کچھ وقت مل جائے۔ اور دوسری طرف پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے ہمارا ایران کا، افغانستان کے ساتھ ہماری پہلے جنگ ہے،
اب ایران بھی ڈسٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ بظاہر اس بات کے بڑے امکان ہیں کہ جب یہ رجیم چینج ہوگا تو اس کی بجائے کوئی اسٹرانگ رجیم نہیں آئے گا، ایک کمزور رجیم آئے گا جس کے نہ لا اینڈ آرڈر ہوگا نہ جس کا کنٹرول ہوگا، اور اس کے ظاہر ہے پھر پاکستان پر اثرات جو ہیں پڑیں گے۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم دنیا کیا اسی طرح ایک ایک کر کے کٹتی رہے گی؟ کیا ان میں دانش شعور نہیں؟ کیا یہ علم اور ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی وجہ سے نہیں مارے جا رہے؟ کیا ان کی طرف توجہ، ان کی ترجیح نہیں؟ آج کسی کی باری ہے، کل اگلے کی ہوگی۔ جب تک آپ علم، ٹیکنالوجی اور جدید علوم میں مقابلہ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ مقابلہ یک طرفہ ہی رہے گا، اور ہر کوئی لبنان، ایران اور غزہ بنتا رہے گا۔